نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم حاضرین جمعہ، سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، اسلامی ساتھیوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد صحیح راستے پر چلانے کے لیے بہت سے نبیوں کو اور بہت سے پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جس موضوع کو چنا ہے وہ میرا موضوع ہے نماز و جماعت کا حکم۔ آج کے خطبہ میں ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، نماز کی پابندی نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ سب کے تعلق سے باتیں نہیں ہوں گی، بلکہ نماز کا ایک حصہ جس پر آج کی خطبے میں بات ہوگی وہ ہے با جماعت نماز کا حکم، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جماعت کا اہتمام کتنا ہونا چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کیا ہونی چاہیے، اور اس امت کے صحابہ نے اور تابعین نے جماعت کی پابندی کیسے کی تھی۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ ذہن و دماغ کے اندر بٹھایا جائے کہ اسلام نے نماز کو فرض قرار دیا ہے اور نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے فرض قرار دیا گیا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، فرض نماز پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، مسجد میں آ کر کے جماعت کے اہتمام کے ساتھ نماز آپ کو پڑھنا ہے۔
یہ مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن مردوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ مردوں کو ہر حالت میں آ کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور ایسے ہی نماز اسلام نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ ایک انسان جماعت سے، مسجد میں جماعت سے پیچھے اس وقت رہ سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی مجبوری ہو، اور وہ مجبوری جو ہو انسان کا اپنا بنایا ہوا مجبوری نہیں، بلکہ شریعت میں جس کو مجبوری کہا گیا ہے، اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو جماعت سے پیچھے رہا جا سکتا ہے۔ جیسے بارش بہت تیز ہو رہی ہو، کیچڑ ہو، یا انسان بیمار ہو، چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس طرح کے معاملے اگر ہیں تو شرعی طور پر یہ عذر ہے، انسان جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے۔ ورنہ نماز جو فرض کیا گیا ہے وہ آپ کو مسجد میں آ کر کے، مسجد میں جماعت کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ آئیے دلیلیں دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 کے اندر کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ امام بیضاوی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس کا مطلب اے فی جماعتہم، یعنی مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ پہلی آیت ہے کہ اللہ اس آیت میں تمام لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگوں وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جہاں سارے لوگ مل کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کو لے کر کے فرماتے ہیں کہ هذه الآیہ نص فی وجوب صلاۃ الجماعہ فی جماعہ، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نص ہے، دلیل ہے اس بات پر کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ نص ہے، اس بات کے لیے دلیل ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، ہر حالت میں آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا۔ دوسری دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 102، اللہ رب العالمین نے نبی کو خطاب کیا اور کہا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ جنگ کی بات ہو رہی ہے، نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی جب جنگ ہو رہی ہو، جہاں تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہیں، خوف کا ماحول ہوتا ہے، کہا جا رہا ہے کہ نبی اگر آپ وہاں موجود ہیں تو صحابہ کرام کو وہاں بھی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوف کا وقت ہوتا ہے، جنگ کا موقع ہے، دشمن سامنے ہوتے ہیں اور دشمن تلوار لیے کھڑے رہتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کبھی بھی وہ لوگ اٹیک کر سکتے ہیں، کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی حکم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی آپ وہاں اگر موجود ہیں تو آپ ایسے لوگ، ایسی حالت میں بھی صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اسی آیت کو لے کر کے امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْجَمَاعَةِ فی حال الخوف دل علی ان ذلك فی حال الامن اوجب۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ امن کی حالت میں انسان جب گھر میں ہو، جہاں کسی بات کا ڈر نہیں ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور بڑی واجب چیز بن جاتی ہے۔ بھائی اگر کہیں نماز کی رخصت مل سکتی تھی تو جنگ کا موقع تھا نا، جنگ کے موقع پر اسلام اجازت دیتا کہ بھائی بعد میں نماز پڑھ لو، تاخیر کر دو، کوئی بات نہیں، لیکن جنگ کے موقع پہ بھی کہا گیا کہ ایسی حالت میں نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر کے جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ اسی کو امام ابن منذر کیا فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں رخصت نہیں دیا گیا تو گھر میں جب ہم لوگ رہیں گے، امن کی حالت میں رہیں گے، آؤ جب تو یہ ہمارے اوپر زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جماعت سے نماز پڑھیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھیے، اور اس حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری باب کیا مانتے ہیں؟ باب وجوب صلاۃ الجماعہ، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اس کی دلیل امام بخاری باب کا نام دیتے ہیں باب وجوب صلاۃ الجماعہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اس کی دلیل، اور اس کے بعد اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کے نبی۔ قسم اس ذات کی، اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہتے ہیں لقد حممت ان آمر بحطب فیحطب،
کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں اور لکڑیاں جمع کیا جائے، اور میرا دل کہتا ہے کہ امامت کے مصلی پر میں کسی اور کو میں کھڑا کر دوں، ثم اخالف الى رجال، اور میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت سے پیچھے رہتے ہیں، فاحرق علیہم بیوتہم، اور میں ان کے گھروں کو جلا کر کے خاکستر کر دوں، میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی پر کسی اور کو کہوں کہ تم نماز پڑھا دینا، اور میں جاؤں ایسے لوگوں کے گھروں کے پاس جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، جماعت میں جو پیچھے رہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے ایسے لوگوں کے گھروں کے پاس جا کر کے ایسے لوگوں کے گھروں کو میں جلا کر کے ختم کر دوں۔ اور صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر مجھے گھروں کے اندر بچے اور عورتیں نہیں ہوتی تو میں جا کر کے ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور جماعت کی پابندی کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھا کرتے۔ جماعت سے پیچھے رہنے والوں کو اتنی بڑی دھمکی اللہ کے نبی نے دیا ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں آپ سوچیے کہ معاملہ ان کا کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جماعت کے ساتھ، جماعت کی پابندی کے ساتھ آپ کو نماز کی ادائیگی کرنا، نماز پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما، جس انسان کو یہ بات پسند ہو کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے مسلمان ہو کر کے جائے، اللہ کے سامنے جو یہ چاہتا ہو کہ میں مسلمان ہو کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادِ بِهِمْ، تو ان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کریں، حفاظت کریں وہاں جہاں اذان دی جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے، اور عبادت کے طریقے میں سے یہ ہے کہ نماز کو وہاں پڑھی جائے جہاں اذان دی جائے۔ یہ سب سے واضح اور کلیئر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صاحب اس میں کیا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ کے سامنے جائے وہ مسلمان ہو کر کے جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے بارگاہ میں ہم جائیں تو مسلمان، اسلام اور مسلمان ہو کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں، تو کہتے ہیں کہ جو یہ بات پسند کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہو کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ کیسے؟ کہاں پہ؟ جہاں پہ اذان دی جاتی ہے۔ گویا مسجد میں آ کر کے جہاں اذان دیا جاتا ہے وہاں جماعت کے ساتھ وہ نماز کی پابندی کرے، اگر وہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ مسلمان ہو کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے اعمال کیسے کرنا اس کا طریقہ بتلایا ہے، اور نماز کو ادا کرنے کا طریقہ نبی نے یہ بتلایا ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ فرض ہے کہ آپ کو مسجد میں آنا ہے اور جماعت کے ساتھ مسجد میں آپ کو نماز کی ادائیگی کرنا ہے، بغیر مجبوری کہ ہم جماعت سے پیچھے نہیں رہ سکتے۔ صحیح مسلم کی یہ اگلی حدیث بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم لوگ دیکھتے تھے صحابہ کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں جماعت سے وہی بندہ پیچھے رہتا تھا جو منافق ہوتا تھا، معلوم النفاق، جس کا نفاق کلیئر ہوتا تھا کہ منافق ہے۔ صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں جماعت سے پیچھے رہنے والے وہ لوگ ہوتے تھے جو منافق ہوا کرتے تھے۔ مسلمان کبھی جماعت سے پیچھے نہیں رہتا۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ جماعت کی پابندی نہیں کرنا، جماعت سے پیچھے رہنا اور جماعت ختم ہو جانے کے بعد نماز پڑھنا یہ ایمان اور مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ مسلمان جماعت کا پابند ہوتا ہے، جماعت سے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور جماعت سے پیچھے رہنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اپنے دور میں، صحابہ کے دور میں، نبی کے دور میں جماعت سے پیچھے رہنے والا کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہوتا بلکہ وہ منافق ہوا تھا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث وغیرہ کے اندر ہے کہ جو مسلمان جماعت سے پیچھے رہنے لگتا تھا ہم لوگ اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کسی کے بارے میں برا سوچنا منع ہے اسلام کے اندر، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتے، سوء ظن اسلام کے اندر منع کیا گیا ہے، برا کسی کے بارے میں سوچنا منع کیا گیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا اور جو جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا ہم صحابہ کی جماعت ان کے بارے میں برا سوچتے تھے۔ اللہ، اتنا ضروری چیز ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں، اور یہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ما من ثلاثة فی قریۃ او بدر، جس بھی گاؤں بستی شہر کے اندر 3
یا 3 سے زیادہ لوگ ہوں اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھتے ہوں، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، ان کے اوپر شیطان غالب ہو جاتا ہے، فعلیکم الجماعہ، اے لوگوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ یا 3 سے زیادہ کسی گاؤں کے اندر لوگ رہتے ہیں، کسی بھی شہر میں لوگ رہتے ہیں اور وہ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان ایسے لوگوں پر غالب آ جاتا ہے اور شیطان کا غلبہ ایسی قوم پر آ جاتا ہے جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے فعلیک بالجماعۃ، جماعت کو کبھی مت چھوڑنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اور ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں من سمع النداء فلم یأتہ لا صلاۃ لہ الا من عذر، کہ جو انسان اذان سن لیتا ہے اور جماعت میں آ کر کے وہ نماز نہیں پڑھتا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے الا من عذر، اگر اس کے پاس کوئی مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر اذان ہو گئی ہے اور اذان کی آواز بندے کے کان میں پہنچا ہے اور بندے نے جماعت کا اہتمام نہیں کیا ہے بلکہ وہ جماعت سے پیچھے رہ گیا، حضرت اللہ کے نبی فرماتے فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی ہے الا من عذر، ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے جس کے بنا پر وہ جماعت میں نہیں آ سکتا ہے تو اور بات ہے، ورنہ بلا مجبوری کے، بلا عذر کے اگر کوئی جماعت چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے لا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے، اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر اور اسی طرح ابو داؤد وغیرہ کے اندر، مسند احمد وغیرہ کے اندر اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہے، آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتا تھا، نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے ساری حدیثوں کو آپ جمع کریں گے تو آ کر کے نبی کے سامنے 7 مجبوریاں ذکر کرتے ہیں، کتنے 1 2 3 نہیں 7 مجبوریاں آ کر کے نبی کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نبی کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل ضریر البصر، اللہ کے نبی میں اندھا آدمی ہوں، میں آنکھوں کا کمزور آدمی ہوں، اللہ کے نبی میری آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتا ہے، میں نابینا آدمی ہوں اللہ کے نبی۔ دوسری مجبوری ولیس لی قائد یقودنی، اللہ کے نبی مجھے مسجد تک لانے والا کوئی بندہ بھی نہیں، آنکھوں میں بھی دکھائی نہیں دیتا، مسجد تک لانے والا کوئی بندہ نہیں ہے۔ ان بینی و بین المسجد نخلا و شجرا، اللہ کے نبی مسجد اور میرے گھر کے درمیان کھجور کے بہت سارے پیڑ ہیں اور بہت سارے درخت ہیں، میں نابینا ہوں، کوئی ہاتھ پکڑ کر کے مسجد جانے والا نہیں ہوتا ہے، اس بات کا ڈر ہے میں کسی پیڑ سے ٹکرا جاؤں، اس بات کا ڈر ہے کسی درخت میں ٹکرا جاؤں اور مجھے اس سے نقصان پہنچ جائے۔ اور کہا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ مدینہ اس وقت درندوں کا شہر ہو گیا ہے، یہاں بہت تکلیف دینے والے جانور بھی رہتے ہیں، اس بات کا ڈر ہے آنکھوں میں دکھائی نہ دیتا ہو، میں نکلوں اور کوئی جانور میرے اوپر اٹیک کر دے، میرے اوپر حملہ کر دے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہڈیوں میں گودا اور طاقت نہیں ہے، عمر بہت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ مجبوری آپ دیکھیے کتنی بڑی بڑی مجبوری۔ اللہ کے نبی سوال پوچھتے حل تسمع النداء، اذان کی آواز سنتے ہو کیا؟ کہ اللہ کے نبی ہاں اذان کی آواز آ جایا کرتی ہے، کبھی آنکھوں میں دکھائی نہیں دیتا، کان تو میرے ٹھیک ہیں، اللہ کے نبی اذان کی آواز میں سن لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اجد لک رخصہ، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں، ہر حال میں تمہیں جماعت کے اندر آنا پڑے گا۔ اتنی ساری مجبوریاں ہیں، آنکھوں میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، راستے میں بہت زیادہ پیڑ پودے ہیں، راستے آج جیسے کلیئر اور صاف ستھرے راستے نہیں ہیں، راستہ بہت ڈراؤنا ہے، موذی جانور کا خطرہ ہے کہ جانور نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کے کوئی مسجد تک لانے والا نہیں ہے، اور ہڈیاں بہت کمزور ہو گئی ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنی بھاری بھاری مجبوریاں اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے رکھی۔ کہا اللہ کے نبی اتنی ساری مجبوریاں ہیں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میں تمہارے لیے رخصت نہیں پاتا، تمہارے لیے ہر حال میں آ کر کے جماعت میں نماز پڑھنی ہو۔ چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو لے کر کے ہم جماعت چھوڑتے ہیں، ہمیں یہ حدیث یاد رکھنی ہوگی۔ سر میں ہلکا سا درد ہوا، جماعت چھوٹ گئی ہماری، انگلی میں ہلکا سا چوٹ آ گیا، جماعت ہماری چھوٹ گئی، کیوں نماز چھوڑے؟ گھر میں مہمان آ گئے تھے، یہ کوئی مجبوری ہے کیا مہمان کو بھی پکڑ کے لے کے آئیے جماعت میں؟
میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کو لے کر کے اگر ہم جماعت میں کوتاہی کریں گے اسلام کی نگاہ میں ہم مجرم اور اسلام کی نگاہ میں ہم گناہگار ثابت ہو جائیں گے. اس حدیث کو جب بھی کسی مجبوری کو لے کر کے آپ کو لگنے لگے کہ میں جماعت چھوڑ سکتا ہوں, عبداللہ ابن ام مکتوم کی اس حدیث کو یاد کرنا کہ اس صحابی کو اللہ نے میری رخصت نہیں دیا تھا, تو کیا میرے پاس ایسی کوئی مجبوری ہے کہ میں جماعت سے پیچھے رہ جاؤں. اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ دیکھیے, اللہ کے نبی کا بالکل آخری وقت چل رہا ہے, بار بار اللہ کے نبی بے ہوش ہو جاتے ہیں, صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی خفت محسوس ہوتی ہے, تھوڑا سا ہلکا پن محسوس ہوتا ہے, بیماری تھوڑی سی کم ہوتی ہے, صحابہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ جماعت ہو گئی کیا؟ لوگ بولتے ہیں نہیں اللہ کے نبی جماعت نہیں ہوئی ہے, لوگ انتظار میں کھڑے ہیں, بیمار ہے اللہ کے نبی. تھوڑی سی ہلکا پن محسوس ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کرام کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے جماعت کے لیے اللہ کے نبی حاضر ہو رہے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں کانی انظر الی رجلیہ, میں اللہ کے نبی کے دونوں پیروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے دونوں پیر زمین میں گھسیٹ رہے ہیں, پیر چل نہیں رہے ہیں, زمین میں رگڑ رہے ہیں. ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے جماعت کے اندر پہنچا دیا جائے. بیمار ہے, پیر نہیں چل سکتے. صحابی کہتا ہے کہ میں پیر کو دیکھ رہا تھا, اللہ کے نبی کا پیر گھسیٹ رہا تھا زمین پر, درد کی وجہ سے اللہ کے نبی کرا رہے تھے, اللہ کے نبی بار بار بے ہوش ہو جا رہے تھے. ایسی حالت میں طرف جماعت کو پکڑنے کا آپ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا ہے. اور صحابہ, صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث کے اندر ہے کہ صحابہ میں سے بعض لوگ ایسے ہوا کرتے تھے یحاذا بین الرجلین, جو دو لوگوں کے بیچ میں چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی, پیر ان کا کام نہیں کر رہا ہوتا تھا, دو لوگوں کے بیچ میں اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے ان کو لایا جاتا تھا, حتی یقام فی الصف, یہاں تک کہ لا کر کے ان کو جماعت کے اندر لا کر کے ان کو کھڑا کرتے ہیں. یہ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہے میرے بھائیوں. پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, پیر اٹھ نہیں رہے ہیں, دو لوگوں کے بیچ میں ٹانگ کر کے وہ آ رہے ہیں مسجد کے اندر, لیکن آ کر کے وہ سب میں آ کر کے وہ نماز کو ادا کر رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کر رہے ہیں. اس بات کا اہتمام. ایک اور دیکھیے ہمارے اسلاف کے اندر بہت سارے صحابہ کے درمیان اور تابعین کے اندر بہت سارے واقعات ہیں. آپ ذرا دو تین واقعات کو آپ دیکھیے, ذرا طلب پیدا ہو کہ جماعت کتنا ضروری چیز ہے. سنن بہقی کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا, حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اذا فاتته العشاء في جماعة احیا بقیة لیلہ, کہ جب عبداللہ ابن عمر کا کبھی جماعت چھوٹ جاتا تھا نا, عشاء کی جماعت, جب کبھی وہ نہیں پڑھ پاتے تھے, احیا بقیة لیلہ, پوری رات وہ جاگ کر کے گزار دیتے تھے. اور بعض روایتوں کے اندر ہے ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز تک وہ کنٹینیو نماز پڑھتے تھے کہ شاید یہ جماعت چھوٹ جانے کا جو گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ختم کرے. عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ پاتے, پوری رات جاگتے تھے اور پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے کہ شاید یہ جماعت کے ساتھ میری نماز چھوٹ گئی ہے, شاید اللہ تعالیٰ اس گناہ کو یہ ساری نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دھو دے. اسی طرح ہم نے سعید ابن مسیب, ہم جانتے ہیں کہ سید التابعین ان کو کہا جاتا ہے, تابعین کا ہیڈ اور سردار. سعید ابن مسیب کہتے ہیں ما اذن المؤذن 30 سنة الا وانا في المسجد, کہتے ہیں 30 سال کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور میں مسجد کے اندر موجود نہ رہا. یہ اہتمام, کہتے ہیں 30 سال کی میری زندگی, 30 سال کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور میں مسجد کے اندر بیٹھا نہ ہوا ہوں. اس قدر جماعت کا اہتمام تھا. آج اپنی زندگی کو یاد کریں گے تو 40 سال میں 2 بار ایسا ہوا کہ اذان ہو رہی ہو اور مسجد کے اندر حاضر. الٹا ہمارا یہ رویہ ہے, بلکہ بہت سارے لوگ یاد کریں گے تو کبھی یاد نہیں آئے گا کہ ہم اذان سے پہلے مسجد کے اندر آئے ہوئے ہوں یا مسجد میں حاضر ہو کر کے ہم نے نماز پڑھی ہو. 30 سال کی زندگی, کہتے ہیں 30 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ اذان ہو رہی ہو اور میں مسجد کے اندر موجود نہ ہوں. اس بات کا اہتمام. ایک اور دیکھیے, کہتے ہیں شام کے ایک چیف جسٹس تھے, ٹائم میرا ختم ہو رہا, 2-3 واقعات دیکھیے. شام کے چیف جسٹس تھے سلیمان ابن حمزہ المقدسی. اب جانتے ہیں چیف جسٹس ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے. کہتے ہیں اچھا یہ چیز بھی ہمارے اندر مجبوریاں ہیں, ہوتی ہم گناتے ہیں کہ کام بہت ہے, بہت کام میں بزی رہتا ہے, ٹائم نہیں مل پاتا. دیکھیے ملک شام سیریا کے چیف جسٹس ہیں سلیمان ابن حمزہ المقدسی, کہتے ہیں لم اصلی الفریضۃ مفردا الا مرتين کانی لم اصلیها قد مع انه 90 سنة. کہتے ہیں 90 سال کی اپنی زندگی کا رپورٹ پیش کرتے ہیں
کہ 90 سال ان کی عمر ہو گئی تھی اور 90 سال کی عمر تک کہتے پوری زندگی میں نے صرف جماعت کے ساتھ نماز چھوڑا ہے یا میرا چھوٹا ہے تو صرف 2 مرتبہ ہوا ہے، اور جو میں نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی ہے کہتے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے کانی نہ مسلیہ، میں نے اس نماز کو پڑھا ہی نہیں۔ 90 سال ایک اہمیت رکھتا ہے، چیف جسٹس ہے 90 سال کی اپنی پوری زندگی کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ 90 سال پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے فرض نماز کو اکیلے پڑھا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کبھی میں نے جماعت کے ساتھ نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور 2 ٹائم جو میں نے چھوڑا ہے یا جو جس میں میری تاخیر ہوئی ہے، کہتے ہیں کانی لم مصلی، ایسا زندگی میں لگتا ہے کہ میں نے ان نمازوں کو پڑھا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور ہے سعید ابن عبدالعزیز تنوخی، کہتے ہیں کہ اذا فاتت صلاۃ الجماعہ، کہ جب ان سے جماعت کی نماز چھوٹ جاتی تھی نا پکا رونے لگتے تھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں یحسبہ من یرا، جو اس کو دیکھتا تھا ایسا لگتا تھا انہ فی ماتم، کہ ان کے گھر کے اندر کوئی ماتم ہو گیا ہے۔ اتنا افسوس جماعت سے نماز نہیں پڑھ پانے کا، نماز چھوٹ جاتی رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے تھے، اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے گھر کے اندر ماتم ہو گیا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے گھر کے اندر کسی قریبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا رونا دھونا ان کی زندگی میں آ جاتا تھا، کیوں؟ جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاتے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، نماز چھوڑ دینا کتنا اس کی تکلیف ہونی چاہیے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جماعت چھوٹ جانے کا یہ اہتمام کہ روتے تھے، اتنا روتے تھے لگتا تھا کہ ان کے گھر کے اندر ماتم ہو گیا۔ ٹائم ختم ہو گیا، آخری واقعہ دیکھیے۔ اسی طرح ابراہیم بن میمون المروزی کہتے ہیں کان اذا رفع المطرقہ فسمع النداء فلم يردها، لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اور لوہا وغیرہ کو ہم جانتے ہیں کہ گرم کرنے کے بعد لوہا جیسے گرم ہوتا ہے نا، اس کو جلدی سے پیٹ کر کے اس کو کچھ بنانا ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈا کر دیں گے تو پھر سے آپ کو گرم کرنا پڑے گا، پھر ٹھنڈا ہو جانے کے بعد وہ کام نہیں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کان اذا رفع المطرقہ، جب لوہا گرم ہو جاتا تھا اور اس کو پیٹنے کے لیے وہ ہتھوڑا اٹھاتے تھے، فسمع النداء، اذان کی آواز ہوتی تھی، فلم يردها، وہ جو ہتھوڑا اٹھا ہوتا تھا اس کو مارتے بھی نہیں تھے، وہیں سے ہٹا دیتے اور نماز کے لیے نکل جائے۔ یہ نماز کا اہتمام ہے۔ پتا ہے پھر سے مجھے لوہا گرم کرنا پڑے گا، پتا ہے پھر مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن جماعت کا اتنا اہتمام، ہتھوڑا اٹھاتے وہ مار کے جا سکتے تھے کہ ایک بار مار لیتے پھر چلے جائیں گے، نہیں، وہیں پر اپنے ہتھوڑے کو اٹھائے، اذان کی آواز آئی اور اس کے بعد ہتھوڑے کو پھینکے سیدھے نماز کے لیے نکل گئے۔ میرے بھائیوں آج کے خطبے کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ میرے بھائیوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کیا جائے، بلا مجبوری کے بغیر عذر کو کبھی جماعت کو نہ چھوڑا جائے۔ جماعت کو چھوڑنا دیکھا گیا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے جماعت میں پیچھے ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ دین سے دور ہونے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور پوری مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر۔